وہ کیا کرتا؟ پیسے اس کے پاس تھے نہیں، غریب تھا، مالی لحاظ سے کمزور تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تو تھا نا اسے، اس کو پیار تو تھا۔ سفر پہ جانا کہ میں اپنے محبوب کے لیے تحفہ کیا لے جاؤں، اس کو پتا تھا کہ حضور کو یہ تو اتنے زیادہ پسند ہے، تو حضور کے علیہ السلام کے لیے وہ تحفہ بھی لے گیا، حضور کو پیش کر دے۔ اب لے ادھار آتا لوگوں سے، جب وہ ادھار لینے والا بندہ آتا نا، پیسے مانگتا، اس کا ہاتھ پکڑتا، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک مجلس میں لے آتا، یا رسول اللہ یہ پیسے مانگ رہا ہے، حضور فرماتے کس چیز کے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ فلاں موقع پر آپ کو جو شہد دیا تھا نا، اس سے ادھار لیا تھا، یہ پیسے مانگ رہے آپ دے دیں۔ اس کو پتا تھا حضور کریم ہے، حضور کیا ہے؟ کریم ہے، میرے آقا اس ادا پر بھی مسکراتے تھے۔ اب ایمان کی بات یہ ہے کہ ہر وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر اگرچہ اس سے خطائیں ہو رہی ہیں، اگرچہ اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اس بات کو اللہ کا حبیب بتا رہا ہے اور قیامت تک امت کو سبق دے کے جا رہا ہے۔ فرمایا جتنا بڑا گنہگار ہو، خطا کار ہو، شریعت کی سزا بھی بھگتے، لیکن اس کے سینے میں مجھ محمد کی محبت موجود ہو، وہ اللہ کی رحمت کا حقدار ہے، اللہ کے غضب کا حقدار نہیں ہے۔ اس کی محبت یہ تھی، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جتنے بھی باتیں ہیں کہ ہم دنیا میں تو حضور سے پیار ہی پیار کرنا چاہیے، قبر میں بھی آپ کو پتا ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جواب نہیں ہوگا، اس وقت مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ امام بخاری امام مسلم نے جو قبر کے سوال ہیں وہ ایک بیان کیا، باقی حدیث کی کتابوں میں 3 سوال ہیں، آپ کو پتا ہے باقی 3 سوال ہیں نا۔ پہلے پوچھا جائے کہ بتا تیرا رب کون ہے، اس کے اندر آپ کو پتا ہے یہودی بھی شریک ہے، عیسائی بھی شریک ہے، اور بھی کچھ بہت سارے مذاہب ایسے ہیں دنیا کے اندر جو رب کو مانتے ہیں، رب کو کیا ہے؟ مانتے ہیں۔ یہ آپشنل ہے، یہ اختیاری سوال ہے۔ آپ کو اختیاری سوال میں اگر بندہ پاس نہ بھی ہو تو اس اگلے پورشن کے لیے اگلے سوال کا کیا ہے؟ موقع دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بتا دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، جو توحید کا کیا حالت ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا فیصلہ ہو جائے، فیصلہ نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا سوال ہوگا دین کے بارے میں۔ اب جب دین کے بارے میں ہوگا عیسائی، یہودی اور باقی مذاہب مادینوں کا جب پوچھا جائے گا، اس سے کوئی امتیازات وہ الگ الگ ہوں گے، ان کے راستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ اب ان دونوں سوالوں پر کوئی رزلٹ، کوئی نتیجہ نہیں آیا۔ اچھا حدیث کے اندر اللہ نے جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر کے سوال، اس میں ذرا غور کرنا۔ اب حدیث کے لفظ ہیں، پوچھا جائے گا ما كنت تقول فی حق هذا الرجل، نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس سامنے ہوگی، جلوہ گر ہوگی، اور رب کے فرشتے پوچھیں گے بتا اس ہستی کے بارے میں جو ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس قبر کے اندر موجود ہے، بالکل سامنے، بتا اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ اب نہیں ہے کہ اب تو کیا کہتا ہے، اب کی بات نہیں ہے، مرنے کے بعد کی بات نہیں ہے۔ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرا امام کہتا ہے اگر قبر حشر اپنی برباد نہیں کرنی تو دنیا کے اندر کسی کے گیت نہ گا، کسی کی بات نہ کر، رسول اللہ کی بات کر۔ جب قبر میں جائے تو حضور خود بتا دیں یہ تو میرا وہ غلام ہے جو میری خاطر ستایا گیا، لوگ اسے ستاتے رہے، حشر میں جائے تو حضور خود ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور میں اگر ماننا ہے تو دنیا میں مان لے۔ تو فرشتے پوچھیں گے ماں کونتا تقول، تو کیا کہتا تھا۔ اب دنیا کے اندر لوگوں کو اکٹھا کر کے بیٹھ کر حضور کی عظمتیں بیان کرتا، حضور کی شان بیان کرتا، حضور کا مقام بیان کرتا، حضور کا شانیں چھپا چھپا کر بیان کرتا، کہ ہر وقت ہر جمعے پہ ہر مقام پر توحید توحید کی بات کرتا۔ فرمایا نہیں، قبر کے اندر اگر توحید ہوتی تو توحید کے سوال پر رزلٹ آنا چاہیے، رزلٹ نہیں آ جا رہا۔ اللہ کا حبیب فرماتا ہے مسند احمد کے اندر موجود حدیث، فرمایا وابی
تفتنون وعنی تسألون، فرمایا میرے غلاموں قبر بڑی خطرناک ہے، اندھیرے ہیں، فکرے بڑے ہیں یہ قبر کے بھی، یہ خیال کر کے آنا، قبر کی تیاری کر کے آنا یا رسول اللہ قبر کی روشنی کیا ہے؟ فرمایا وابی تفتنون، قبر میں اگر روشنی چاہتے ہو میرے بارے سوال ہوگا، دنیا کے اندر کسی کی بات نہ کرنا، میری شانیں بیان کر کے آنا، میرا مقام بیان کر کے آنا، لوگوں کے سینوں کے اندر میرے عشق کے چراغ جلا کے آنا۔ جب قبر کے اندر تو آئے گا سانس ختم ہو جائے گی، تب لوگ مٹی ڈال کے آئیں گے، اللہ کا حبیب جلوہ گر ہوگا، بتائے گا فرشتوں چھوڑ دو، یہ تو میرا غلام ہے جو ہر مقام پر میری بات کرتا ہے۔ وَفِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، فرمایا میری امت خیال کر کے آنا، قبر کے اندر بھی میرے بارے میں تم آزمائے جاؤ گے اور میرے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر میری پہچان کرنی ہے، قبر روشن کرنی ہے تو سینوں کے اندر میری محبت کو چراغ جلا کے آنا، میری محبت، میری محبت، میری الفت، میری شان، میری مقام ہر جگہ پہ اور ہر ایک کو بتا کے آنا، نہیں تو میرے آقا نے فرمایا پھر قبر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اگر قبر کی چراغ چاہتے ہو، قبر کی روشنی چاہتے ہو، میرے امام نے ایسے تو نہیں کہا تھا، فرمایا میں نے دین کا بڑا کام کیا، کتابیں لکھی، دفاع کیا، سب کچھ کیا، فرمایا مجھے کسی چیز پر فخر نہیں، لحد میں رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ فرمایا لوگ قبر سے ڈراتے تھے، بڑی نمازیں بھی پڑھی، حج بھی کی، عمرے بھی کی، کسی چیز کا کوئی فخر نہیں۔ ہاں ایک چیز کا فخر ضرور ہے، سانس نکل جائے گی، روح پرواز کر جائے گی، جو سینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ ہے نا، حضور کی جو محبت کا چراغ ہے، فرمایا قبر کے اندر اسی نے تو روشنیاں دینی ہے۔ اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کی شان، مقام، مرتبہ اور عظمت کے ڈنکے بجا کر آئے اور چاروں طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر کے آئے۔ اس لیے تو میرا امام فرماتا ہے مجھے کسی چیز پر فخر نہیں، اگر فخر ہے وہ رسول اللہ کی محبت پر۔ اور یہ جو آج بیان کیا جاتا ہے یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے اور یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر 12 سے 15 مقامات پر ہے۔ 12 سے آقا علیہ السلام مقام جورانہ پر، مسجد راج اس وقت مسجد نہیں تھی، مقام جورانہ پر حضور علیہ السلام مارا تقسیم فرما رہے ہیں اور میرے آقا نے کچھ صحابہ کرام کو جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ان کو زیادہ عطا کیا، ان کو زیادہ عطا کیا، اور جو پرانے صحابہ کرام تھے انصار مہاجر کو کم عطا کیا۔ ذرا حدیث کے ذرا اللہ استعمال کرنا، جب نبی پاک علیہ السلام نے مال ایسے تقسیم کیا، جاء الرجل، ایک بندہ آیا، قص اللحیۃ، جس کی گھنی داڑھی ہے، گھنی داڑھی، مشرق الوجہ، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، گھنی داڑھی ہے، غیر العینین، ایک بربٹے کو نہ آگے اٹھے ہوئے ایسے، تاقی الجبین، محلوق الرأس، سر مڈا ہوا ہے، سر مڈا ہوا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام تقسیم فرما دیے تھے تو اس نے کہا اتق اللہ یا محمد، وہ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے اے اللہ کے حبیب آپ اللہ سے ڈریں، کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے حبیب آپ اللہ سے ڈریں، یہ کیسی تقسیم فرما رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے جو لفظ اسباب فرمایا بتا اس پوری روئے زمین پر مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی ہے موجود؟ اس روح باقاعدہ اہل الارض کے لفظ ہے، پوری روئے زمین پر جتنے لوگ موجود ہیں کوئی ہے؟ تو حضرت سیدنا خالد بن ولید اٹھے، ایک روایت میں، دوسرے میں سیدنا عمر اٹھے، اگر اجازت ہو اس بدبخت کا سر قلم کر دیں، میرے آقا نے فرمایا نہیں چھوڑو۔ آگے حدیث کے لفظ، ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بات ادھر کی تھی، ادھر کی نہیں ہے،
ان من ذکری ھذا قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اکیلا نہیں، اس کی نسل سے ایک قوم آئے گی جو قرآن بہت پڑھے گی۔ جو کیا کرے گی؟ قرآن بہت پڑھے گی۔ جو میں روایت لے رہا ہوں اس کے اندر قرآن کے لفظ ہیں، باقی حدیث جو بخاری مسلم کو اس کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا صحابہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا تم اپنا قرآن پڑھنا اور اپنی نمازیں پڑھنا اور اپنے روزے رکھنا ان کے مقابلے میں حقیر سمجھو، کیونکہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اتنا یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں،